بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیسر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک زبردست ریسیپی لے کر آیا ہوں۔ بہت دوستوں کی فرمائش پہ یہ ریسیپی میں آج بنا رہا ہوں۔ وہ ریسیپی ہے حلیم۔ کچھ لوگ اس کو حلیم بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دلیم بھی کہتے ہیں۔ یہ تیار کس طرح کیا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو آئیے اپنی پیاری سی ریسیپی کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لیا ہے یہ 30 گرام جو ہے یہ گندم۔ اسی طرح اس کو میں نے 8 گھنٹے پہلے بھگو دیا۔ یہ گندم بازار میں مل جاتا ہے بغیر چھلکے والا، اس کو میں نے 8 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا۔ اور یہ ہے چنا دال، اس کو بھی میں نے 3 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا، یہ بھی ہے 30 گرام۔ یہ اور گندم سیم لینا ہے۔ یہ ہے ماش کی دال ½ کپ، یہ ہے مسور کی دال ½ کپ، اور یہ ہے مونگ کی دال، یہ بھی ½ کپ۔ 10 گرام یہ میں نے لیا ہے۔ اور یہ ہے لہسن ادرک ثابت لیا ہے۔ اور یہ ہے گرم مسالے، دال چینی، جائے پھل، جیوتری اور بادیان کی پھول، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی ہے، اس میں جاوتری ہے، اور یہ لونگ ہے 3-4 عدد، اور یہ کالا مرچ جو ہے یہ بھی 10-12 عدد۔ اس کو ہم ابھی کوٹ لیں گے۔ اور یہ ہے چاول، اس کو بھی میں نے 10 گرام لیا ہے۔ اس کو ہم ابھی اس پتیلے میں ڈال دیں گے جتنا بھی ہے۔ یہ چاول، ماش کی دال، مونگ کی دال اور یہ دال ماش، یہ میں نے 10 گرام لیا ہے۔ اور یہ چنا دال اور گندم جو ہے یہ 30 گرام لیا ہے۔ اس کو ہم ابھی دھو لیں گے اچھی طرح، پانی ڈال کے 3-4 دفعہ ہم اس کو اسی پانی میں دھو لیں گے۔ پانی چینج کر دیں گے، دوبارہ ڈال دیں گے، اچھی طرح ہم نے اس کو دھو لینا ہے۔ اور اس کا پانی جو ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے، اس سے ہم ہٹا دیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہم نے دھو لیا، پانی بھی ہم نے خشک کر دیا۔ اسی طرح ہم اس میں اور پانی ڈال دیں گے، صاف پانی ہم نے اس کو ابھی اسی میں ڈالنا ہے۔ تو ہم جو ہے اسی کوکر میں ابھی اس کو بنا رہے ہیں۔ اس کوکر میں جو ہے یہ جلدی پک جاتا ہے، تو ہم اس کو اسی پانی کے ساتھ ہم نے اس کو ڈالنا ہے اس میں۔ تو یہ ہم نے سارا جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اچھی طرح آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی میں ڈالنا ہے۔ تھوڑا سا یہ جو ہے یہ 80 گرام، اب ہم اس میں 1.5 kg جو ہے پانی ڈال دیں گے۔ پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دے، پھر یہ بعد میں پانی خشک کر دے گا۔ ڈھکن ہم لگا دیں گے۔ آگ کو جو ہے اس کو میڈیم رکھنا ہے۔ اگر دوسرے کوکر میں بنا رہے ہو تو اس کو آپ نے 30 منٹ کے لیے، جسٹ 45-60 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے۔ تو یہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ایک برتن، اس میں ہم گھی ڈال دیں گے، اور گوشت جو ہے اس کو ہم نے اسی میں فرائی کرنا ہے، پھر بعد میں جو ہے یہ گوشت فرائی نہیں ہوگا۔ تو گھی ہم نے ڈال دیا، گھی میلٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز، اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا، وہ ڈال دیں گے۔ اس کو ہم نے سرخ کرنا ہے، اچھی طرح آپ لوگوں نے سرخ کرنا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سرخ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو نکال دیں گے ایک پلیٹ میں، یہ بعد میں کام آئے گا۔ اگر نہیں نکالتے ہو تو اس میں گوشت ڈال دے، پھر پکا لے، آپ لوگوں کی مرضی۔ میں تو یہ نکال لیتا ہوں۔ تو یہ ہم نے نکال لیا۔ اب ہم اسی گھی میں ہم نے گوشت جو ہے اس کی بنائی کرنی ہے، فرائی کرنا ہے۔ اس میں ہم جو لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا وہ ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا سرخ کر دیں گے، جسٹ 30 سیکنڈ کے لیے۔ تو یہ سرخ ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر میں نے لیا ہے بغیر ہڈی والا 1 kg جو ہے گوشت، اس کو میں نے اسی طرح چھوٹے پیسز میں کاٹ دیا، وہ اسی گھی میں ڈال دیں گے، اور اس کی بنائی ہم نے کرنی ہے ابھی اسی میں، اچھی طرح پکانا ہے۔ یہ بعد میں یہ پھر اس کی بنائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ لوگوں نے گوشت جو ہے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے پہلے۔ تو یہ اچھی طرح سرخ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے۔ 1 چمچ جو ہے سرخ مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون ہلدی، 1 چمچ دھنیا، 1 چمچ جو ہے یہ زیرہ، اور جو ہم نے گرم مسالے ہم نے بنا لیا تھا وہ ڈال دیں گے، کوٹ لیا تھا۔ اور 1.5 چمچ جو ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو، پہلے کم ڈالا کرے، پھر بعد میں جب کم ہو تو تھوڑا سا آپ لوگ ڈال سکتے ہو۔
تو یہ اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا. اس کو ہم نے 10 منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے. تو ماشاءاللہ 10 منٹ پورا ہو چکا. اب ہم اس میں گرم پانی ڈال دیں گے. 2 kg پانی ہم اس میں ڈال دیں گے. گوشت جو ہے وہ 1 kg ہے. اب ہم اس کو اور کوکر میں پکائیں گے. تو یہ ہم نے ڈال دیا اچھی طرح. آپ لوگوں نے بھی اس کو ڈالنا ہے. اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے کیونکہ یہ ٹائم زیادہ لے گا، پھر یہ پانی خشک کر دے گا، اس لیے ہم نے اور پانی اس میں ڈال دیا. اور جب ابال آ جائے تو آپ لوگوں نے ڈھکن لگانا ہے اور 1.25 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے. اگر دوسرے کوکر میں بنا رہے ہو، پریشر کوکر میں، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے جب وسل چلنا شروع ہو جائے تو 1 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا ہے. آگ کو جو ہے اتنا ہی میڈیم رکھنا ہے، اتنا ہی آپ لوگوں نے رکھنا ہے آگ کو. تو یہاں پر جو ہے دال بھی اچھی طرح گل چکے ہیں. آپ لوگوں نے دال کو اچھی طرح گلانا ہے. جب گل نہ جائے تو آپ لوگ دوبارہ اس کو پکا لیں. تو یہ ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے گوشت کو. اب ہم اس کو کھول دیں گے. ابھی چیک کر دیں گے کہ کس طرح آیا ہوا ہے. تھوڑا سا اٹھا دیں گے اور اس کو اسی طرح چمچ کی مدد سے، ابھی گرم ہے اس لیے ہم اس سیخ کی مدد سے اس کو چیک کر دیں گے. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی طرح گل چکا ہے. آپ لوگ اگر ٹیسٹ بنانا چاہتے ہو تو گوشت کو اچھی طرح گلا لینا ہے، تو پھر آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا طرح آئے گا. ہمیں ایک پتیلا چاہیے. ہم اس میں جو گوشت ہم نے گلا لیا تھا وہ ہم اس کو اسی میں ڈال دیں گے. تو ہم نے ڈال لیا. اب ہم اس کو جو ہے اسے جو روغن ہے ہم اس کو اتار دیں گے، اس سے نکال دیں گے. آپ لوگ کی مرضی، اگر سارا نکالتے ہو تو آپ لوگ کی مرضی، اگر تھوڑا نکالتے ہو تو بھی آپ لوگوں کی مرضی، اگر نہیں نکالتے ہو تو بھی چھوڑ سکتے ہو. یہ ہم نے تھوڑا سا روغن نکال لیا. اب ہم اس کو اس طرح میش کر دیں گے چمچ کی مدد سے. آپ لوگ اس کو نکال سکتے ہو، اسی طرح بھی ہاتھ کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہو، جس طرح آپ لوگ کرتے ہو. تو یہ ماشاءاللہ 10 منٹ مجھے لگے ہے اس طرح ریشے بنانے کے لیے. اور یہاں پر جو دال ہم نے گلا لیا تھا وہ اب اس میں اسی طرح ڈال دیں گے. اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح کوٹ لینا ہے اس چمچ کی مدد سے. اگر اس سے نہیں ہوتا تو ہم لوگ جس طرح بھی آپ لوگ کوٹ سکتے ہو، آپ لوگوں کی مرضی. لیکن آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح ریشہ بنانا ہے، مکس کرنا ہے. تو اس کی مدد سے نہیں ہوتا، ہم اس کو اس لکڑی کی مدد سے ہم اس کو کوٹ لیں گے 20 منٹ کے لیے. اتنا ہی کرنا ہے کہ یہ ریشہ ریشہ بن جائے. تو ماشاءاللہ 20 منٹ پورا ہو چکا ہے. آگ ہم نے بند کر دیا. یہ ماشاءاللہ بہت زبردست حلیم بن چکا ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی ریشہ ریشہ کرنا ہے. اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے. اگر کوئی نہیں ہے جناب تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے. جو روغن ہم نے بچا لیا تھا وہ اس کے اوپر اسی طرح ڈال دیں گے. اچھی طرح جو پیاز ہم نے بچا لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے، اور یہ مرچ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا لیموں. ماشاءاللہ بہت زبردست ملائم، بہت زبردست حلیم بن چکا ہے، ریشے والا حلیم. اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو یار تو چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے. ایک ویڈیو بنانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے. ایک لائک تو بنتا ہے بھائی. تو ماشاءاللہ بہت زبردست. اگر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہو اسی حلیم کی مدد سے. اگر حلیم کا کاروبار کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ ماشاءاللہ اتنا سخت ہے کہ چمچ سے بھی یہ نہیں اترتا. اتنی ہی ریشے والا حلیم تیار ہو چکا ہے. اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دے. اور خیصر رحمان کو اجازت دے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.